السلام علیکم ناظرین، میں ہوں کیس علی میر اور آپ دیکھ رہے ہیں اللہ ٹی وی اور انشاءاللہ آپ دیکھتے رہیں گے۔ آج وہ ایک گانا یاد آیا مجھے، وہ شادیوں پہ خواتین گاتی ہیں کہ چٹا ککڑ بنے رہتے، ٹھیک ہے؟ تو آگے میں نہیں کہوں گا، وہ آپ لوگوں کو پتہ ہی ہے کہ صدقے واری جو ہے وہ ان پہ کون جائے گا۔ شرابی، کبابی، 2 نمبر جرنلسٹ، ٹھیک ہے، 2 نمبر یوٹیوبر، 2 نمبر وکیل، وہی صدقے واری ان پہ جاتے ہیں۔ چٹا ککڑ بنے رہے تھے۔ آج کی گفتگو آغاز یہاں سے سٹارٹ ہوگا۔ اچھا جی، بہت بڑی خوشخبری آپ لوگوں کے لیے۔ صبح وہ تو ہم نے پڑھ لی تھی، لیکن جب تک وہ ڈکلیئر نہیں ہوتی آفیشیلی ہم اس کو نہیں لے کر آتے۔ ماشاءاللہ عدالت نے کہہ دیا ہے کہ دعا زہرا کو کراچی واپس لے کر آئیں، کیونکہ کیس چل رہا ہے کراچی میں، ان کی فیملی یہاں موجود ہے، اور جیسا کہ اس نے بیان دیا تھا یہ وہی گندا ڈائریکٹر جو ہے ہمیشہ کہیں نہ کہیں پہ آ کے ٹوپی ہلا کے دیو آنند کی طرح اور ساری فلم کا مزہ جو ہے نا وہ خراب کر جاتا ہے۔ تو انہوں نے جو چال چلی تھی کہ یہ کراچی نہ جا سکے اور یہ لاہور میں رہے، تب تک یہ بیلیں وغیرہ کراتے رہیں گے اور کسی نہ کسی طریقے سے جو ہے دعا زہرا سے ملتے رہیں گے۔ یا آپ کو یہ بھی کہانی پتہ چلی کہ کچھ یوٹیوبرز وہاں گئے ہیں جناب ان کو پٹزا کھلانے کے لیے، پٹزا، ٹھیک ہے، تو لیکن وہ نہیں کھلا سکے بیچارے۔ تو ہمیں تو ڈر تھا کہ پتہ نہیں اس پٹزا میں ہی کچھ نہ انہوں نے ڈال دیا ہو، اینی ہاؤ۔ تو بلکہ ایک آج میرے پاس آڈیو بھی آئی ہے ایک بہن کی ہماری، وہ بھی انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ وہ بتا رہی ہیں کہ کوئی مل کے بھی آ گئے ہیں، جو عورتوں کا مطلب شیلٹر ہوم ہے، وہاں پہ 2 مرد جو ہیں وہ اندر سے مل کے بھی آ گئے ہیں۔ تو یہ بھی بڑی ایک عجیب سی صورتحال ہے کہ بھئی کس طرح مل کے آ گئے ہیں۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ کتنی دیر لگتی ہے دعا زہرا کو خیر سے کراچی لانے میں۔ آپ بھی انتظار کریں، ہم تو 3 ماہ سے انتظار کر رہے ہیں، اور سچی بات یہ ہے کہ سیلیوٹ ہے، سلام پیش کرتے ہیں مہدی علی کاظمی کی پوری فیملی کو، 1 to all، ماموں ان کے تمام رشتہ دار، دعا زہرا کی والدہ۔ میں کہتا ہوں بہت بڑے لوگ ہیں، بہت بڑے کردار ہیں اور بہت بڑی شخصیت ہے۔ میری پہلی ویڈیو آئی تھی اور میں نے مہدی علی کاظمی بھائی کو کہا تھا کہ آپ کو مبارک ہو، تو وہ خاموش ہو گئے اور انہوں نے کہا پتہ نہیں یہ مجھے مبارک اس بات کی جو ہے وہ کیس بھائی دے رہے ہیں۔ میں نے کہا جی آپ کو اس لیے مبارک ہو کہ اللہ نے اس آزمائش کے لیے آپ کا گھر پسند کیا۔ کتنا حوصلہ چاہیے، کتنا صبر چاہیے، یقین کریں میرا تو اب خیر اتنا ان کے ساتھ احساس کا رشتہ اور دل کا رشتہ جڑ گیا ہے مہدی علی کاظمی بھائی کے ساتھ، دعا زہرا کے ساتھ۔ حالانکہ میں آج تک نہ ان لوگوں کو ملا ہوں نہ میں جانتا تھا، لیکن یہ جس طرح باہر آئے، اور باپ جو ہوتا ہے نا وہ تو پھر باپ ہوتا ہے، اور انہوں نے یہ ثابت کیا کہ واقعی باپ جتنی محبت کوئی بھی نہیں کر سکتا اپنی اولاد کو۔ اور بڑی جگہ میں خود ٹوٹا اور تھک گیا، 2-3 ماہ ہو گئے، اور تھکا اس لیے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، کیوں انصاف ملنے میں اتنی دیر ہو رہی ہے۔ پھر اس کے بعد پوری دنیا سے لوگ دیکھ رہے ہیں اس کیس کو، کیا ہم لوگوں کا جو ہے وہ تاثر جا رہا ہے پوری دنیا میں۔ انڈیا سے اتنی کالیں، انڈیا سے بینکاک، میں آپ کو بتا نہیں سکتا، یورپ، کینیڈا، کہاں کہاں سے لوگوں کی کالیں آئی ہیں، اور انہوں نے یہی کہا ہے کہ ہمیں بہت افسوس ہے کہ یہ ایک سٹیزن کی حالت ہے پاکستان میں، جس کے ٹیکس پہ یہ جو ہے تنخواہیں لوگ کھا رہے ہیں اور جس سے یہ ملک سنبھلا ہوا ہے، اور یہ اس کی عزت ہے۔ یہ وہاں پہ بیٹیوں کی عزت جو ہے یہ اتنی غیر محفوظ ہے، اور ہمیں شرمندگی ہوتی تھی، کیونکہ ہماری پوری کوشش ہوتی ہے کہ معاشرہ، دیکھیں کوئی بھی جرنلسٹ ہے وہ کبھی بھی آ کے گالیاں نہیں بکتا بیٹھ کے، سب سے پہلی نشانی ہے۔ اگر بہت ہی دل خراب ہے، جس طرح میں چترول کرتا ہوں، میں سب کچھ کہہ جاتا ہوں، لیکن کم سے کم گندے ورڈ جو ہیں کبھی بھی میں نہیں لے کر آتا اپنی زبان پہ۔ یہ سب سے پہلی آپ کی نشانی ہوتی ہے کہ آپ ایک تعلیم یافتہ انسان ہیں۔ اس طرح اور بھی بہت سے یوٹیوبر، میری بہن، میرے بھائی ہیں، بہت اچھی طرح چترول کرتے ہیں، اور یہ کام وہ جاری رکھیں، ٹھیک ہے۔ تو ہم لوگ بھی ٹوٹے بیچ میں کہ کیا کریں، لیکن قسم سے جب ہم مہدی علی کاظمی بھائی کو دیکھتے تھے اور ان کے گھر والوں کو دیکھتے تھے، تب بھی ہم
کھڑے رہے. ہم نے کہا نہیں, یہ اب ایک کاز بن چکا ہے اور یہ آنے والی جو بچیاں ہیں ان کے لیے, ان کے تحفظ کے لیے بہت ضروری ہے, ہمارا کھڑا رہنا بہت ضروری ہے. میں نے اگر ویوز گین کرنے ہوتے تو بہت کچھ ہے, بہت کچھ ہے. میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ پاکستان میں تو خبر ہی نہیں رکتی, پاکستان میں سوائے خبروں کے ہے کیا, اور کچھ بھی نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. تو یہاں ہم کھڑے اس لیے ہو گئے کہ یہ مقصد بہت بڑا بن گیا تھا, بہت بڑا مقصد بن گیا تھا. اور انشاءاللہ ہماری آگے بھی کوشش ہوگی کہ اس طرح کا جو ہے وہ لا بنایا جائے کہ یہ بچیاں کم سے کم محفوظ ہو جائیں, اور اس طرح کے جو 2 نمبر لوگ ہیں, اس طرح کے جو گروہ ہیں, وہ ان کو کامیابی حاصل نہ ہو, جو وہ 30-35 سال سے یہ ایک مکروہ دھندا کر رہے ہیں. وہ بھی میں نے آپ کو, میری جتنی آپ پلے لسٹ میں جائیں گے, میں نے تحقیقاتی رپورٹ آپ لوگوں کو آپ کے ساتھ شیئر کی, میں نے بہت سی چیزیں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی کہ اس کام کو روکنا بہت ضروری ہے. اور یہی وجہ تھی کہ ہم نے اس کو فوکس کیا, اور انشاءاللہ اللہ تعالی ہماری ضرور مدد کرے گا, اور تمام بیٹیاں پاکستان کی خواتین انشاءاللہ محفوظ ہوں گی. تو آپ سب لوگوں کو بہت مبارکباد. بھائی کو, مہدی علی کاظمی بھائی کو, ان تمام یوٹیوبرز کو, اور میں بہت کم لوگوں سے متاثر ہوتا ہوں, کیونکہ لوگ جیسے باہر سے نظر آتے ہیں نا, وہ اندر سے ہوتے نہیں ویسے. تو میں بہت کم لوگوں کی پرسنالٹی سے جو ہے نا انسپائر ہوتا ہوں, لیکن جبران ناصر جو ہیں وہ واقعی میرے فیورٹ بن گئے ہیں قسم سے. بہت اچھی گفتگو, بہت سلجھی ہوئی, سمجھدار, کہ میں آپ کو نہیں بتا سکتا. اور میں تمام وکلا, جتنے بھی وکلا ہیں, میں ان کے لیے دعا کرتا ہوں کہ وہ ایسی ذہنیت اور اس طرح انصاف کے ساتھ جو اگر وہ اپنا کام کریں تو میرے خیال سے آدھے سے زیادہ جو برائی ہے وہ پاکستان میں ختم ہو جائے گی. تو آپ لوگوں کو بہت بہت مبارکباد, اور آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیں انشاءاللہ. جس طرح اور نئی تازہ خبریں بھی انشاءاللہ آپ کے ساتھ ہم شیئر کرتے رہیں گے ساتھ, اور دوسری چیزیں بھی اب ہم اپنے جو ہے پینل پہ لے کر آ رہے ہیں انشاءاللہ. وہ اویئرنیس کی چیزیں ہوں گی, وہ معاشرے کی بھلائی کی چیزیں ہوں گی, جو بھی ہم آپ سے گفتگو کریں گے, ہم شیئر کریں گے انشاءاللہ. اس طرف بھی ہم جا رہے ہیں. اب تھوڑا ہمیں جو ہے نا سکھ کا سانس ملا ہے کہ خیر سے وہ کراچی پہنچے, اور پھر آگے انشاءاللہ جو بھی اللہ کی ذات کو منظور ہوا وہی ہوگا. اور میری ایک ویڈیو ہے جو میں نے خاص چترول کرنی ہے ایک یوٹیوبر کی, وہ انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ آج میں اس کو اپلوڈ کر لوں. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. اللہ حافظ. تو آج کا یقینی طور پر جو فیصلہ ہوگا وہ میرٹس کے اوپر حتمی رائے نہیں ہوگی, مگر ہاں بچی کی کسٹڈی کہاں رہے, کدھر موجود رہے, اور جب یہاں آئے گی تو میری توقع ہے کہ دیکھیے یہ آپ نے ایک چیز نوٹ کی کہ آگے بڑھ کے انیشیٹو لے کے, جو کہ ایک ہی پارٹی کی حکومت وفاق اور پنجاب میں ہے, سلمان صوفی صاحب نے آگے بڑھ کے خود میڈیا کے پوچھے بغیر ٹویٹ کر کے اپنا ایک نیت اناؤنس کی کہ بچی جو ہم نے چائلڈ پروٹیکشن سینٹر شفٹ کرنا ہے. جب وہ خود دارالامان چلی گئی تو انہوں نے کہا جی ٹائٹ سیکیورٹی کے اندر ہے, اور سندھ اپنی چائلڈ پروٹیکشن بیورو ٹیم بھیجے, ابھی تک نہیں بھیجی. سوال ہے نا سندھ حکومت کیا کر رہی ہے. سوری, اب اگر بچی یہاں آتی ہے, اب ہائی کورٹ کے آرڈر پہ آ رہی ہے, انہوں نے اگر نہیں بھیجی تو کم سے کم ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں اتنی ہوش مندی, اتنی دانش مندی, اتنی بردباری اور اتنی عقل سمجھ کہ سندھ حکومت اس کیس کی حساسیت کو سمجھتے ہوئے پراپر ایڈیکویٹ سیکیورٹی, پراپر ایڈیکویٹ فیسلٹی دے گی کسی غیر ضروری انسان کو. اور خاص طور پہ دیکھیں جی, آپ کے سٹاف کا کوئی بھی بندہ ہو سکتا ہے جس پہ آپ نظر نہ رکھیں, جو کرپشن کر کے بچی کو وہاں ان چیزوں سے ایکسیس دے رہا ہو جو کہ نہیں دینے کی ہوتی ہیں. تو یہ بڑی ذمہ داری دی رہی ہے ہائی کورٹ سندھ حکومت کو, اور ہماری امید ہے کہ سندھ حکومت جو ہے یہ ذمہ داری پوری طریقے سے نبھائے گی. اور اس حوالے سے میری آپ لوگوں سے درخواست ہوگی کہ جب ایک بار بچی یہاں پہ آ جائے تو اس کی آپ کی پر ویلفیئر کے بارے میں سندھ حکومت سے بھی آپ لوگ درخواست کریں, اور ان سے بھی پوچھیں کہ ان کی کیا ذمہ داری اور رول بنتا ہے.